پھر جب آئے تو سب سے پہلے ان کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیان فرمائی کہ میں نے ایسے ایسے ایک ہستی کو دیکھا، ایک شخصیت کو دیکھا، دیکھ رہے کہ ایک پر پورب میں ہے اور ایک پر پشچم میں ہے اور ہوا میں لٹک رہے ہیں۔ وہ سمجھ گئی۔ ان کے بعد ایک پھپھا جان تھے جو آسمانی کتاب کو جانتے تھے، ان کے پاس گئے اور کہا کہ یہ وہی نوری فرشتہ ہے جو موسیٰ پر بھی، ابراہیم اسماعیل پر بھی اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی آتا تھا، یہ اس فرشتے کا جبرائیل علیہ السلام تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کو تبلیغ کرنا شروع کیا، اپنے دین کا پرچار کرنا شروع کیا۔ تو سب سے پہلا مسلمان ہونے والی خاتونوں میں ہمیں اب سبق لینا ہے وہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سب سے پہلے عورتوں میں کون اسلام لائی؟ بولیے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہمارے نبی سے پہلی سب سے پہلی تھی۔ اس کے وفات پانے کے بعد ہمارے نبی نے اور پھر 10 نکاح فرمائے۔ اور مردوں میں سب سے پہلا ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو سب سے پہلے خلیفہ ہے۔ اور بچوں میں شیر خدا کیا نام ان کا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو دعوت رسول ہیں۔ اور تیسرے پر حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 شخص سب سے پہلے اسلام لائے۔ اور اسلام لانے کے بعد ایسے آسان نہیں، ہم لوگ آزان دے رہے ہیں، قرآن پاک تلاوت کر رہے ہیں، مسجد چل رہا ہے، مکتب چل رہے ہیں، ٹوپی والے داڑھی والے گھوم رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، نہیں، یہ بہت آسان میں ہم لوگ ہیں۔ ہمیشہ 2 رکعت اللہ کا شکر کرتے رہنا ہے۔ وہ ہونے کے بعد چھپے رہے کئی سالوں تک، اسلام پھیلانا منع فرما دیا کہ نہیں، ابھی دعوت کا کام نہیں شروع کرنا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہا گیا کیا کرنا ہے، بس اب ایمان میں آئے، اب خاموش رہے، جب اللہ کا حکم آئے گا تب تبلیغ کرنا ہے، تب دعوت کام شروع کرنا۔ جب ابو جہل خبیث ملعون گٹر کے کرا پیداوار اور حمار ابو جہل اور آبان جان لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں جا کر نماز ادا کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر اونٹ کا وجڑی جو ہم لوگ صاف ہوتا ہے کھٹی کا، وہ اس کو پیچھے کرو، بار اس کو بار آواز کرو، وہ وجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ڈال دیا جاتا تھا۔ اسی طرح جب حضور آپ جب سجدہ کرتے تو جو اونٹ کا جو خون ہوتا جو بہت سخت ہوتا ہے، اس خون کو ہمارے نبی کے سر مبارک پر رکھتے تھے تاکہ تکلیف ہو جائے۔ اور ایک واقعے کے بعد ختم کروں گا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے تبلیغ یہاں گئے، تبلیغ کرنے کے لیے، اسلام کا پرچار کرنے کے لیے، اللہ کا وحدانیت پر اور غریب اور مسکینوں کو مدد کرنے کے لیے، یتیموں کا ساتھ دینے کے لیے، غلاموں کا ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے، عورتوں کو عزت کا مقام دینے کے لیے جب تبلیغ کرنے لگے، تبلیغ کے لیے گئے تو طائف کے گلیوں میں ہم وقتوں نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسنا شروع کر دیا۔ کیا مسئلہ؟ پتھر برسنا شروع کر دیا۔ روایت میں آتا ہے اتنی زیادہ پتھر برسائے گئے کہ سر مبارک سے لے کر جوتے مبارک تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورا جسم خون سے بالکل رنگ گیا، پورا جسم رنگ گیا، پتھر سے ڈھانک کے پورا ایکدم۔ صرف پتھر نہیں مارا بلکہ ہمارے نبی کو گالی گلوچ کیا گیا، سر مبارک کو تھوک پھینکا گیا اور کہا کہ تمہیں تو نبی ملا تھا کہ اللہ نے تمہیں نبی ملا کر دیا، اور کہ کسی اور کو نہیں ملا تھا، قریش خاندان نہیں ملا تھا، ہمارے خاندان حملے کے مر گئے تھے۔ ایک تو بدن کے بدن پر چوٹ پہنچائی، اس کے بعد پھر دل میں پر چوٹ پہنچا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور طائف کے ارد گرد پہاڑ آیا تھا اور پہاڑ کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ آپ حکم میں اشارہ کریں، ان کم وقتوں کو دونوں پہاڑوں سے چونٹی سے مسل ڈالوں گا۔ لیکن رؤوف الرحیم نے جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، وہ بدلہ کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ دعا اللہم اہدی قومی، اللہم اہدی قومی، یا اللہ اس قوم ہدایت فرمانا، یہ قوم ابھی نہیں بچا سکتا لیکن ان کے آنے اور نسل مجھے ضرور بچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے لگے۔ میرے محترم سامنے نے کہا ہمارے نبی جو آئے ہیں یہ رحمت بن کر آئے، ہمارے نبی دنیا میں رحمت آخرت رحمت۔ مختصر ختم کرتا ہوں، آخرت رحمت کیسے ہے؟ جب ہر ایک انسان کل قیامت میدان حاضر ہوگا، کل قیامت میدان حاضر ہوگا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر ایک کا امت حاضر ہوگی۔
اور ایک حوض ہوگا جس کو حوض کوثر کہا گیا. ایک سورہ ہے سورہ کوثر, یاد ہے نا؟ بولیے کیا ہے سورہ کوثر؟ ہاں ماشاءاللہ, انا اعطیناک الکوثر. یہ جو کوثر ہے, یہ کوثر میں روایت میں آتا ہے کہ 80 حوض ہوں گے. تاریخ یاد میں کتنا حوض ہوں گے بھائی؟ 80 حوض ہوں گے. اور خوشی کی بات یہ ہے 40 حوض آدم سے لے کر عیسیٰ تک. کتنا حوض؟ 40 حوض آدم سے لے کر عیسیٰ تک, اور 40 حوض ہمارے آپ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حوض بنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 40 کتنے امتی ہوں گے؟ ایک دوسری چیز, کل قیامت میدان میں ہر ایک انسان نفس کا عالم ہوگا. ہر ایک انسان نفس عالم ہوگا. کوئی کمر تک پسینے ڈبا ہوگا, کوئی ناک تک, کسی کے بدن میں کپڑا نہیں ہوگا. ہر ایک انسان نفس عالم ہوگا. اور اللہ تبارک جلال جوش میں ہوگا, اللہ پورا غصے ہوئے اس حالت میں ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوگی. ہر ایک انسان دوڑتے ہو جائیں گے سب سے پہلے والد محترم ابو جان کے پاس. کیا نام ان کا؟ سب سے پہلے آپ ہو گیا نا, سب سے پہلے انسان کا آدم علیہ السلام. بنیادہ تو لوگ سمجھ رہے کیا نام ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام پر سب دوڑیں گے کہ آپ سب سے پہلے باپ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ذریعے نسل کو آگے بڑھایا ہے. آپ اللہ تبارک تعالیٰ سفارش کرے, اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے معاف فرما دے. آدم میں مجھے مجال نہیں, میں نے اللہ کا نافرمانی کیا تھا, اس گندم کو کھا لیا تھا, اس کی وجہ سے ہو سکتا اللہ مجھے سوال کر لے گا. اس کے بعد ابراہیم کے پاس آئیں گے, اسماعیل کے پاس آئیں گے, موسیٰ کے پاس آئیں گے, یوسف کے پاس آئیں گے. اس کے آخر میں حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام پاس آئیں گے, کہیں گے یہ نبی آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص انعام آپ پر فضل فرمایا ہے کہ بغیر باپ سے آپ کو پیدا فرمایا ہے اور پاکیزہ ماں کے ذریعے پیدا فرمایا ہے. تو آپ اللہ سے سفارش کر دیجیے. اس وقت سفارش کرنا بہت اہم چیز ہوگا. ہر ایک شخص ٹینشن میں ہوگا, کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میرا بھی مجال نہیں ہے کہ میں سفارش کر سکتا ہوں. ہاں ایک ہستی ہے وہ سفارش کر سکتے ہیں, وہ تمام نبیوں کے امام, تمام انسانوں کے بدلے جس کو اللہ نے بنا دیا, وہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات مقدس. ایک شاعر کہا نا, اونچے فلک پہ نہ ہوتے ستارے, نہ مسجد کے اونچے اونچے کنارے, نہ مسجد نہ مندر نہ بدھ کا نہ ہوتا, نہ ساقی نہ کوثر دیکھا نہ ہوتا, نہ زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا, نہ محبت نہ ہوتے, کچھ بھی نہ ہوتا. سبحان. اس کے بعد تمام کے تمام ادھر جائیں گے تو اس وقت ہر ایک پیغمبر, ہر ایک انسان نفس کا عالم ہوگا. کیا کریں گے؟ نفس. ہمارے نبی کے یا ربی امتی یا ربی امتی. کون کر رہے ہیں؟ جس کی سنتوں کو آج ہم نے بگاڑ دیا, جن کو ایک سنت زندہ کرنے کے لیے ہم 100 دفعہ سوچتے ہیں. ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں, جھوٹ اس وقت بولا جا رہا ہے, لیکن ہم اپنے دل نبی سے محبت کرتے ہیں, لیکن سچ بولنے پر مجبور نہیں ہو پا رہے کہ ہم جھوٹ چھوڑ دیں اور سچ بولیں. پڑوسی ہم سے پریشان, یتیموں کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں, بھائی بھائی سے جھگڑا, میاں بیوی سے جھگڑا, باپ کے ساتھ عزت ادب نہیں, راستے میں چلتے ہیں سلام کلام نہیں. میری مدد صاحب میرے کرام, یہ عاشق رسول کی پہچان نہیں ہے. جو عاشق رسول ہوگا وہ تلاش کرے گا کہ محبوب اول نبی کو کیا تھا, جو قیامت کے میدان میں جو اپنے امتیوں کے لیے جنہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہ نافرمانی کر بیٹھا, لیکن ہمارے آپ سے گناہگاروں کے لیے اللہ کے حبیب خود نفس کریں گے اور کہیں گے یا ربی امتی, میرے نبی کو بخش دے. اس وقت ہم تمام ہمارے نبی کی سفارش سے بخشتے جائیں. اللہ تبارک دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور اس طرح نبی کی سیرت سے مطالعہ کرنے کی کوشش کریں. سیرت جب تک ہم زندگی میں نہیں لائیں گے ہمارے اندر انقلاب پیدا نہیں ہوگا. ہم کسی فیلڈ میں ہوں, ہر ایک فیلڈ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے, اس کی تلاش کر ہم ذمہ داری ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سنانے کی توفیق عطا فرمائے اور سیرت کو مطالعہ کرنے سننے کی اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. کہیے آمین. وما علینا الا البلاغ.